قیامت کے قریب فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، اور قیامت کے قریب کے حالات، قیامت کی علامات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی 1400 سال پہلے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا متعین وقت خاص فلاں سن میں فلاں تاریخ کو ہوگا یہ نہیں بتایا، البتہ دن بتا دیا کہ جمعہ کا دن ہوگا، مہینہ بتا دیا کہ محرم ہوگا، اور جو ہے علامات بتا دی۔ اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ یسألک الناس عن الساعہ، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان کو بتا دیں کہ قیامت کے کب آنے سے تمہیں کیا تعلق ہے، قیامت قریب ہی ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اس لیے کہ قیامت کا مقصد ہے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بھیجا اور اس نے اعمال کیے، تو قیامت کے دن ان کا حساب ہونا ہے۔ جس نے اچھے اعمال کیے ان کا بھی حساب ہونا ہے کہ کتنے اچھے اعمال کیے اور کس وزن کے ساتھ وزن ہونا ہے۔ اعمال میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ان میں وزن زیادہ ہوگا۔ تو قیامت کے دن کا مقصد یہ ہے کہ حساب ہو جائے اور جنتی اور جہنمی کا فیصلہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ فیصلہ تو ہو جاتا ہے جب انسان اعمال کرتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے میزان قائم ہو جائے، عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے ہو جائیں۔ اور لیکن جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو وہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی نعمتیں اسے چکھانی شروع کر دی جاتی ہیں، اور جنت سے اچھی اچھی جو ہے وہ خوشبوئیں اور نعمتیں اس کو پیش کرنی شروع کر دی جاتی ہیں۔ قبر اس کے لیے تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، اور جو برا آدمی ہوتا ہے اس کی طرف جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور کچھ نہ کچھ عذاب اس کو چکھایا جاتا ہے، اس پر سانپ بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک ایک سانپ ایک ایک بچھو ایسا ہے کہ اگر وہ زمین پر پھونک مار دیں تو قیامت تک زمین پر گھاس نہ اگے، اور جب وہ ایک دفعہ ڈستا ہے سانپ تو انسان 70 ہاتھ تک زمین کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ بہت زہریلے سانپ بچھو مختلف عذابوں کی قسمیں، تو یہ ساری چیزیں قبر کے اندر ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ جب مر جاتا ہے انسان اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، وہ آ کے اس سے سوال کرتے ہیں کہ من ربک وما دینک وماذا تقول عن هذا الشخص، کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، اور تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شبیہ اس کو دکھائی جاتی ہے۔ تو اگر نیک آدمی ہے تو صحیح جواب دے دیتا ہے، برا آدمی ہے اگر اس کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ جواب نہیں دے سکتا، تو کچھ نہ کچھ حساب کتاب کا سلسلہ وہاں پر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور سورہ ملک کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورہ ملک ایک ایسی صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ قرآن مجید میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر کے عذاب سے بچانے کی سفارش کرے گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب قبر میں عذاب دینے کے لیے فرشتہ آئے گا تو وہ ایک پرندے کی طرح سے آئے گی اور اپنے پڑھنے والے پر، مستقل پڑھنے والے پر پھیلا دے گی کہ اس کو عذاب نہ دیا جائے، اور پھر وہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا بھی لے گی۔ تو یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو قیامت کے بارے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین وقت کون سا سن ہوگا اور کیا حساب ہوگا کہ یہ نہیں بتایا۔ البتہ علامات بتا دی ہیں۔ علامات دو قسم کی ہیں، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ چھوٹی علامات جو اعمال کی صورتوں میں ہیں کہ بچے جو ہے وہ ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی ایک جو ماں ہے اس کا رتبہ اتنا کم ہو جائے گا جیسا کسی غلام عورت کا ہوتا ہے، اور بیٹا یا بیٹی اس پر ایسے حکم چلائیں گے جیسا کہ وہ ان کی غلام ہو، اور اس کی کوئی قدر اور عزت نہیں ہوگی، اور باپ کے مقابلے میں دوستوں کو ترجیح دی جائے گی، دوستوں کی بات مانی جائے گی، دوستوں کے پاس بیٹھا جائے گا، دوستوں سے محبت کا اظہار کیا جائے گا، جبکہ باپ کی نافرمانی کی جائے گی، اور باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، باپ کے پاس بیٹھنے کو عار سمجھا جائے گا، زنا، ناچ گانا، شراب، یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بتائی۔ اس کے علاوہ قیامت کی 10 بڑی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ قیامت تم میں اس وقت تک نہ آئے گی جب تک یہ 10 چیزیں تمہارے اندر ظاہر نہ ہو جائیں۔ وہ 10 چیزیں ہیں، نمبر 1 دھواں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ ایک دھواں، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایسا دھواں اٹھے گا جو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ 40 دن تک وہ دھواں رہے گا اور اس کے اندر لوگوں کے حالات بہت خراب ہوں گے۔ البتہ مسلمانوں کو یہ خوشخبری ہے کہ اس دھوئیں میں مسلمانوں کو صرف نزلہ اور زکام کی طرح کی بیماریاں ہوں گی، جبکہ کفار اس سے بے ہوش ہو کر گرتے رہیں گے، اور پھر 40 دن کے بعد اچانک وہ دھواں ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا۔ یہاں پر ترتیب بتانی مقصود نہیں ہے، بس صرف ان 10 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دجال ان علامتوں میں سے آخری علامت ہوگی، یا پھر جو سورج کا مغرب سے نکلنا ہے وہ آخری علامت ہوگی۔ تو ایک دجال ہے جو کہ کسی جزیرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قید ہے، اور اس کے علاوہ دابۃ الارض، زمین کا جانور، لفظی معنی ہے زمین کا جانور، عربی میں دیمک کو کہتے ہیں جو لکڑی کو کھاتا ہے، لیکن یہاں پر حدیث مبارکہ میں جو دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں سے مراد ہے، زمین میں سے ایک جانور نکلے گا جو شکل و صورت میں، قد و قامت میں عام جانوروں سے الگ ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا اور پوری زمین میں پھر جائے گا۔ اس وقت کی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، مسلمانوں پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا،
گا اور ان کی پیشانی پر مسلمان لکھ دے گا، اور کفار پر، غیر مسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نشان لگائے گا، ڈنڈے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ڈنڈا تھا، عصا تھا، لاٹھی تھی، اسے نشان لگائے گا اور پیشانی پر کافر لکھ دے گا، جس سے کفار اور مسلمانوں کو الگ الگ پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد کسی آدمی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے، فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، اور وہاں سے ان کے لیے سیڑھی جو ہے وہ اتاری جائے گی، اور وہاں سے سیڑھی کے ذریعے سے اتریں گے۔ مسلمان فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اولاد میں سے ایک شخص تمہارے پاس نہ آ جائے، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، اس کا لقب مہدی ہوگا۔ مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ، اور نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق محمد یا احمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ اور حضرت امام مہدی، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا عنوان ہے، ان پر پورا ایک الگ سے موضوع تیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قیامت کے قریب جو ہے، ایک یہ ہے کہ مکہ کی طرف جو ہے وہ لوگ حملہ کریں گے، بہت بڑے بڑے لشکر آئیں گے۔ بعض احادیث میں 9,60,000 کی تعداد آئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راستے میں مقام بیضاء پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے اوپر پورے لشکر پر اپنا پاؤں ماریں گے، اور پورا کا پورا لشکر تقریباً 9.5 لاکھ تعداد بنتی ہے، زمین میں دھنس جائے گا۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اتفاق سے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یا غلام ہوں گے جو ان کے کام کرنے کے لیے ہوں گے، یا مسافر ہوں گے جو ان کے ساتھ سفر کرنے کی غرض سے شامل ہوئے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھنسیں گے تو وہ بھی، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کے مطابق، ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ ایک نشانی یاجوج ماجوج کی ہے، ایک یہ ہے کہ 3 طرف لوگوں کو مکمل طور پر دھنسا دیا جائے گا۔ ایک مشرق کی طرف لوگ دھنسیں گے، یہ واقعہ ہوگا زمین کے اندر، زمین پھٹے گی، زمین میں سما جائیں گے، ایک مغرب کی طرف اور ایک عرب کی طرف۔ اب یہ واقعات دھنسنے کے تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن احادیث میں علامات کبریٰ میں، بڑی علامات قیامت میں اس کو شمار کیا گیا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دھنسنا وہ عام تھوڑے بہت لوگوں کا دھنسنا کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ کوئی بہت بڑی تعداد ہوگی جو لوگوں کی زمین میں دھنس جائے گی۔ اس کے علاوہ یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم میں ایک انسان اٹھائے گا من اہل بیتی، جو میرے اہل بیت میں اس وقت یواتی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ تو یہ تو ہو گئی علامات قیامت۔ ایک علامت قیامت دوسری حدیث میں، یہ تو 10 علامتیں ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک الگ سے علامت قیامت